نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا فضل ہے کہ اللہ کسی شخص کی طرف لوگوں کی توجہ کرے اور لوگ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے میرا مسئلہ حل ہو جائے، تو وہ فضل سمجھ کے شکر ادا کرے، تکبر نہ کرے. یہ نہ کہتا پھرے کہ تو محنت ہی نہیں کرتا، تو کوشش ہی نہیں کرتا، تو فلانا ہے، تو فلانا. یہ نہ کرے، شکر کر کہ اللہ کریم نے کسی کو تیری طرف رجوع کرنے کا موقع دیا ہے اور تجھے مرجع بنایا ہے، تو دینے والا ہے، تو لینے والا. یہ شکر ادا کرے اللہ، اور جھڑکے نہ. کیوں نہ جھڑکے اور کہاں تک صبر کرے؟ ہاں یہ تحقیق منع نہیں، تحقیق منع نہیں. آپ تحقیق کر سکتے ہیں کہ کون مستحق ہے اور کون، تحقیق منع نہیں. لیکن اگر آپ بغیر تحقیق کے بھی دے دیں گے تو آپ کا سرمایہ ضائع، آپ کی دی ہوئی خیرات ضائع، آپ کا کیا ہوا تعاون ضائع نہیں. اس لیے کہ حدیث صحیح سے ثابت ہے، چور کو دے دیا، طوائف کو دے دیا، مالدار کو دے دیا. حضور فرماتے ہیں دے اس نے ان کو دیا جن کو لگتا نہیں تھا، پر اللہ نے پورا اجر عطا فرمایا. یہ تحقیق. جھڑکے نہیں، جو آ گیا شکر ادا کرے کہ مولا کو میرے پاس آیا ہے، مجھے تو کسی کے پاس جانا نہیں پڑا. شکر. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس کو جھڑکنا. کہاں تک صبر کرنا ہے؟ سنیے حدیث. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے ہیں، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں. ایک شخص آیا، دونوں کونوں سے پکڑ کے نا چادر یوں اس طرح یوں کر کے اس نے حضور کی گردن پہ پھینک پیچھے سے، اور گردن پہ پھینک کے پیچھے کھینچا. حضرت فاروق اعظم نے تلوار نکال لی، فرمایا تیری گردن اڑا دوں گا. قریب تھا کہ حضور گر جائے. بظاہر حضرت عمر فاروق نے پکڑا، اور جب حضور مڑے تو شخص کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے حضور میں غریب ہوں، خیرات لینے آیا ہوں. میں غریب ہوں، میں غریب ہوں. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، فرمایا لینے آیا ہوں. اب یہ کیا انداز ہے بھائی لینے کا؟ حضرت عمر کہنے لگے مجھے پتا ہے تجھے کیا چاہیے، تجھے تلوار کا ایک وار چاہیے. رسول کریم نے فرمایا عمر جب تجھ سے بات کرے گا تو جواب دے دینا، ابھی تو مجھ سے بات کر رہا، تو خاموش ہو نا. مجھ سے بات کرے گا تو میں جواب دے لوں گا. کہا تجھے خیرات چاہیے؟ کہا حضور چاہیے. فرمایا چل دیتے ہیں. نبی کریم نے عطا کیا، دیا. حضور نے فرمایا خوش ہو؟ کہنے لگا جی نہیں نہیں خوش. میں نے تو سنا تھا آپ بڑے سخی ہیں، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. حضرت عمر نے پھر تلوار پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بے ادبی پہ ادبی، گستاخی پہ گستاخی، بدتمیزی پہ بدتمیزی. حضور نے فرمایا عمر تو پیچھے ہٹ جا، میں جانوں اور یہ جانے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکنا. تو سوالی بن کے آیا. سوالی کا انداز جیسا بھی ہو، جیسا بھی ہو سوالی کا انداز. ملا عبد الرحمان جامی گئے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے، تو کسی نے کہا کہ جامی صاحب حضور سے کیا مانگا ہے؟ تو کہنے لگے مانگا اس سے جاتا ہے جس کو پتا نہ ہو. تو مصطفیٰ کو سارا پتا ہے، مجھے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. تو سوالیوں کے انداز اپنے اپنے ہیں نا. نسیمہ جانب بتہا گزر کن باحوال محمد راہ خبر کن. سارے مجھے کیا ضرورت ہے مانگنے کی؟ تو حضور کو پتا نہ ہو تو میں مانگوں تو ان کو ساری خبر ہے. آمدام برسر مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے گئے اس کو ساتھ، فرمایا سودا کے پاس پتا کرو کیا ہے، میمونہ کے پاس کیا ہے، حفصہ کے پاس کیا ہے، عائشہ کے پاس کیا ہے، سیدہ فاطمہ کے پاس کیا ہے. صحابہ کہتے ہیں اتنا مال دیا کہ پھر اس سے اٹھایا نہ جائے، اتنا مال دیا کہ پھر اس سے اٹھایا نہ جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے حضور سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا اب تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا جیسا آپ کو سنا تھا اس سے زیادہ بڑھ کے آپ کو پایا ہے. حضور نے فرمایا یہی بات ذرا میرے صحابہ کے سامنے کر دے، ان کے دل راضی ہو جائیں گے، کیونکہ تیری وجہ سے ان کے دلوں میں تھوڑی بات آئی ہے تو انہیں اچھا نہیں. تو اس طرح کر ذرا دو جملے بول دے، وہ راضی ہو جائیں گے. کہتے ہیں مسجد گیا اور وہ کھڑے ہو کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے صحابہ میں نے تورات میں 3 باتیں پڑھی تھی. ایک یہ پڑھا تھا کہ مصطفیٰ کریم کا حلم بہت زیادہ ہوگا، تورات کا عالم ہوں. تورات میں پڑھا تھا کہ حضور بڑے حلیم ہوں گے. اور دوسرا پڑھا تھا جتنی کو بدتمیزی زیادہ کرتا جائے گا مصطفیٰ کا کرم بڑھتا جائے گا.
اور تیسرا پڑا تھا کوئی قطرہ مانگے گا تو وہ سمندر عطا کر دیں گے. تو میں نے وہ ساری خوبیاں پالی ہیں. میں غریب نہیں بڑا امیر ہوں. میں تو آزمانے آیا تھا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں اور نبی پاک کا غلام بنتا ہوں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا, جھڑکنا نہیں اگر کو آ جائے تو. یہ دینے والے کی ڈیوٹی ہے. سب سے پہلے ڈیوٹی کس کی ہے؟ کیا کرنا ہے؟ تو جے کوئی گلے کپڑا پا کے منگے تو پھر نہیں, گل سچی ہونی چاہیے. ایویں منہ رکھنا واسطے نہ گل کریو. گلے چ پا لے کپڑا تے توئے تے آکھے مینوں دے تے دیو گے. بولے لو حدیث سن لے, حدیث سن لے اور اس کو لکھ لینا دل کی کسی تختی پہ. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیرا رشتہ دار ہو, ضرورت مند ہو اور تجھ سے ناراض ہو. تیرا رشتہ دار ہو, ضرورت مند ہو, تجھ سے ناراض ہو, اس کو جو تو صدقہ دے گا اللہ سب سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا. ہے نا اوکھا کم؟ رشتہ دار بھی ہو, ضرورت مند بھی ہو اور ناراض بھی ہو. تو صحابہ عمل کرتے تھے اس حدیث پہ. اگر کوئی رشتہ دار ناراض ہوتا تو اس کے محلے جاتے, وہاں سے کوئی معتبر آدمی ڈھونڈتے, کہتے میرا نام نہ لینا, اس تک پہنچا دے, میرا ذکر نہ کرنا. اس لیے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں دیتے تھے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتے تھے. تو وہاں پھر نام و نمود کی ضرورت. تو پہلے تو وہ آدمی جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں اس کو چاہیے کہ بڑا دلیر ہو, ظرف بہت بڑا ہو. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص مانگنے آیا تو حضور نے فرمایا بلال کیا ہے گھر میں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بظاہر تو کچھ بھی نہیں, دو جہاں کے شاہ ہے, پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. حضور بظاہر تو کچھ بھی نہیں. فرمایا فاطمہ کے گھر. تو حضرت بلال کی بڑی شناس آئی تھی سیدہ فاطمہ کے گھر سے. کبھی غائب ہو جاتے نا, ملتے نہ, تو صحابہ کہتے حضور بلال کدھر ہے؟ فرمایا فاطمہ کے گھر پتہ کرو, تھوڑا ٹائم ملتا ہے تو فاطمہ کی چکی پیسنے چلا جاتا ہے. سیدہ کی چکی پیسنے, اماں جی پردہ کر لیں اور ذرا مجھے دے دیں دانے, میں ذرا آپ کو چکی پیس دوں. بڑے شناسا تھے. تو حضرت بلال سے کہا فاطمہ کے گھر کی کیا حالت ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے گھر رات سے آگ نہیں جلی, تو سیدہ کے گھر تو 3 دن بیت گئے. حضور بظاہر کچھ بھی نہیں. تو حضور نے فرمایا میری زرہ لے جا, گروی رکھ دے, قرضہ اٹھا لے اور آنے والے کو دے. یہ دینے کی عادت ہے, یہ انداز امت کو سکھایا. اگر کسی کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں تو جس سے سوال کیا جا رہا اس کو انداز کیا سکھائے میرے نبی کریم؟ فرمایا میری زرہ لے جا, گروی رکھ دے, قرضہ اٹھا لے اور قرض اٹھا کے دے, اور شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے لوگوں کو ہماری طرف بھیجا ہے. تو میرے عزیزوں وہ شکر ادا کرے, بال نہ ڈالے چہرے پہ کہ تو پھر آ گیا ہے, پرسوں بھی دیا تھا, ترسوں بھی دیا تھا, تیرا کام ہو گیا, کوئی کمائی کر. اچھا بڑی عجیب بات ہے, جس کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے نا, پھر مشورے بڑے دیتا ہے, بڑے مشورے بڑے. ایک صاحب ہے, وہ ایک دن 2 دوستوں کو مشورہ دے رہے تھے, تو میرا پیار تھا, میں بازو پکڑ کے لے گیا. میں کہا شکر کر اللہ تینوں پیسے دے چڑے نے, جن مشورہ دینا تیرے نالوں سیاںا ہی. یہ سمجھدار ہے اور یقیناً سمجھدار تھا, پڑھا لکھا بھی زیادہ ہے, ڈگری بھی زیادہ ہے, خدا کا فضل ہے. تو اب مشورے دینے لگ گیا. ہر آدمی کو اگر عقل اور دانش کے ذریعے پیسے ملتے تو جس کو تو مشورہ دے رہا اس کے پاس زیادہ ہوتے. یہ خدا کے فضل سے ملتے ہیں. اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, کوئی اللہ کی رحمت کا منشی نہیں, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرما دیتا ہے. اسی لیے تو امام غزالی کہتے ہیں حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے. حاسد اللہ کی تقسیم پہ, سامنے والے سے حسد نہیں کرتا, خدا کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے. کسے کو دیے مجھے دینے چاہیے, یہ خدا کی تقسیم پر اعتراض ہے فی نفس ہی. تو ایک بات وہ شخص یاد رکھے جس کو اللہ نے مرجع بنایا ہے, لوگ رجوع کرتے ہیں, اسے دینے کی توفیق دی ہے. نہ تو گنواتا پھرے کہ میں نے اتنا دے دیا, نہ شور کرتا پھرے, نہ چہرے کے اوپر بال ڈالے, نہ تحقیق کے چکر میں پڑے. بس وہ شکر ادا کرے کہ خدا نے لوگوں کو میری طرف بھیجا ہے. پھر ایک دوسرا طبقہ ہے جو تھوڑے کمزور ہیں, وہ کیا کریں؟ وہ یہ نہ دیکھیں کہ وہ مالدار ہے تو اب میں اس کے ساتھ لالچ کا رشتہ قائم کر لوں, دھوکہ دہی, فراڈ, میں بن جاؤں, اس کی طرف میری توجہ ہو جائے.
ناراض نہ ہوئیے گا، ہمارے نوجوانوں کو بیماری لگ گئی ہے، شارٹ کٹ ڈھونڈتے پھرتے۔ میں سو کے اٹھوں، موٹر سائیکل پہ نکلوں تو میرے ٹائر سے ایک بس بیگ ٹکرائے، اسے کھولوں تو روپے سے بھرا ہوا نکلا۔ پر یہی سوچ کے سوتے ہیں۔ کوئی ایسا چکر چل جائے کہ مجھے کوئی امریکہ کا آدمی یہاں سے اٹھا کے لے جائے، وہ چاہے جوتے پالش کرائے لیکن مجھے رکھ لے۔ یہاں تک کہ آج لوگ عزت باپ کی تب کرتے ہیں جب باپ مالدار ہو۔ اگر باپ کے مقابلے میں سسر مالدار ہے تو باپ کی عزت نہیں، سسر کی شروع ہو گئی ہے۔ اگر ماں کے مقابلے میں بیوی پیسہ زیادہ لے کے آئی ہے تو ماں کو چھوڑ، ناراض نہ ہوئیے گا، ماں کے حوالے سے نظریات بدل گئے ہیں، بیوی کے حوالے سے ٹھیک ہو گئے، تو قدر کس کی جا رہی ہے پھر؟ اگر کسی کے گھر میں بیٹی ہے اور غریب ہے تو بیچارہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہیں کوئی سبب لگ جائے، اور کچھ گھر ایسے ہیں جن میں بیٹی بھی ہے اور سرمایہ بھی ہے، وہاں 15 لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں انٹرویو دینے کے لیے، بیٹی لینے کے لیے نہیں آئے۔ حضرت سالم بن عبداللہ نے کہا نا کہ امیر آدمی مظلوم ہو گیا، وہ کسی بھی طریقے وہ مال کے چکر میں ہے، اور پتہ امیر کو بھی ہے کہ یہ کس چکر میں ہے، اور پتہ غریب کو بھی ہے، تو پھر یہ محبت کی بنیاد کیا ہے؟ پیسہ۔ اس نے پوری دنیا میں مسلمان کو رسوا کر دیا۔ ہمارا انداز ایسا عجیب ہے کہ محنت کی بجائے، کوشش کی بجائے، ہمت کی بجائے ہم کینچی کے چکر میں ہیں۔ کسی طریقے سے کوئی ایسا چکر چلے، کسی امیر کے ساتھ رشتہ داری بن جائے، کسی تگڑے کے ساتھ جوتے پالش کر کے کیوں نہ ہو، چائے دے کے کیوں نہ ہو، اس کی 24 گھنٹے چاپلوسی کر کے کیوں نہ ہو۔ اور امیروں کو بھی بڑا شوق ہے تعریفیں کرانے کا۔ پرانے بادشاہ نا وظیفہ دے کے شاعر بلاتے تھے، کہتے تھے میری شان میں کچھ 4 شعر کہہ، وہ بھی نواز رہے اور وہ بھی تعریف کر رہا ہے۔ تو یہ سارے رشتے ناتے، دھوکہ دہی کی بنیاد، ضمیر کی سوداگری، روحانیت کی تباہی، قرآن نے کیا کہا لو سنیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 32 ذرا گھر جا کے تلاوت کیجئے گا۔ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، فرمایا جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض سے زیادہ دے دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کسی کے پاس زیادہ ہے تم اس کی تمنا، اللہ نے جس حال میں تمہیں رکھا ہے اس حال میں شکر ادا کرو۔ اور اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو مال دے دیتا ہے، کسی کو علم دے دیتا ہے، کسی کو ظاہر کا نور دیتا ہے تو کسی کو باطن کا دے دیتا ہے۔ آپ کبھی نابینا آدمی سے ملے نا تو آنکھوں والے کو 4 بار آپ رستہ بتائیں گے تو یاد ہوگا، نابینے کو 1 بار گلی سے گزارنے کبھی بھولے گا نہیں۔ خدا نے آنکھیں لی ہیں تو محسوس کرنے کی حس تیز کر دی ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ فرماتے تمنا نہ کرو، ولا تتمنوا، کبھی تمنا نہ کر، جس کے پاس زیادہ ہے وہ اسی کا ہے۔ تو خدا کی رضا پہ راضی رہ، اس کی قضا پہ شاکر رہ۔ تو کوئی ایسی پلاننگ اور منصوبہ بندی نہ کر جس کے ذریعے وہ پیسہ کسی طریقے سے بھی سمٹ کر تیرے پاس آ جائے، اس چکر میں نہ، یہ تمنا ہی نہ کر۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضور نے فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں 22-23 لوگ آئے حضور سے بیعت کرنے، السنن الکبریٰ میں حدیث موجود ہے۔ ان سے بیعت لے لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام کی بیعت لے لی، نماز روزے کا وعدہ لے لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا آؤ دوبارہ بیعت کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حکم کے غلام ہیں پر ابھی تو بیعت کیا، فرمایا آؤ دوبارہ کرو۔ آ گئے، حضور کر لیں۔ نبی کریم نے بیعت کس بات کے لیے؟ وہ فقیر لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، غریب لوگ تھے۔ فرمایا میرے ساتھ وعدہ کرو تم کبھی کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے، کبھی کسی سے کسی چیز کا سوال۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت بھی دی ہے، فرمایا قرضے میں پھنس جائے، ضرورت میں الجھ جائے، قرض حسنہ رسول پاک بھی لے لیتے تھے، لیکن سوال کرنے سے مراد کیا ہے؟ بھیک لینا، خیرات لینا، مانگنا۔ فرمایا وعدہ کرو کبھی کسی سے کسی چیز کا سوال، کبھی مفت خوری کے چکر میں نہیں پڑو گے۔ غریب اور مسکین لوگ وعدہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف امیر آدمی تھے، کہنے لگے سونیا مجھے بھی اس بیعت میں شامل کر لیں، مجھے بھی اس بیعت میں شامل کر لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا بھی ہاتھ پکڑا، فرمایا عبد الرحمن وعدہ کر کبھی کسی سے کسی چیز کا سوال، کسی سے سوال۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی، فرمایا جس نے اپنی ذات پر ایک بار سوال کا دروازہ کھول لیا
یہ یاد رکھنے کی چیزیں. فرمایا جس شخص نے اپنی ذات پر ایک بار سوال کا دروازہ کھول لیا پھر مرتے دم تک وہ دروازہ بند نہیں ہوگا، وہ کھلا رہے گا. اپنی ذات پر جس نے سوال کا دروازہ کھول لیا، اس دروازے کو بند رکھو، اس کو کبھی کھولنا مت ورنہ یہ کھلا. اور ایک ہی دفعہ تو پردہ ہوتا ہے، جس نے ایک دفعہ ایسے کر لیا پھر معاملہ ختم، پھر معاملات سارے گئے. پھر خودداری، عزت نفس. کچھ عرصہ پہلے چنیوٹ کے قریب ایک بابا جی انتقال کر گئے. بابا جی خیرات کٹھی کرتے تھے، مانگتے تھے. وہ ایک ڈھابا لے کے نا ایک کھوکھا بنایا ہوا تھا لکڑی کا، قبرستان میں وہاں رہتے تھے. تو بابا جی کے بھتیجے بھی رہتے تھے شہر کے اندر قریب ہی. تو ان کا انتقال ہو گیا تو پولیس والوں نے خبر دی کہ کوئی ان کا رشتہ دار ہے تو تدفین میں شریک ہو. تو کہنے لگے ہمارا کچھ نہیں لگتا، بھیک مانگتا تھا، کچھ نہیں لگتا. بعد میں جب انہوں نے وہ کھوکھا ان کا توڑا نا بلدیہ والوں نے، تو ٹھیپے گننے شروع کیے تو 18 لاکھ روپیہ بن گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ 18 لاکھ روٹی کے لیے مانگتا تھا؟ کیلا آدمی، عادت ہو گئی ہے نا مانگنے. اب وہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اب وہ اس قدر اندھا ہو گیا دولت کٹھی کرنے میں کہ وہ روٹی روزی کے لیے پیسے نہیں کٹھے کر رہا، اب وہ نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے بھیک مانگتا پھرتا. 18 لاکھ روپیہ، کپڑے اس کے پھٹے نکلے، بستر کوئی نہیں اس کے پاس اچھا، پھٹا ہوا نکلا. اس کے پاس چارپائی کوئی نہیں، وہ زمین پر سوتا تھا. لیکن 18 لاکھ روپیہ جو اس نے اکٹھا کر کے رکھا ہے، کس لیے؟ صرف وہ جو مانگنے کا ایک چسکا ہے نا، سرور ہے، اس کو پورا کرنے کی عادت بن گئی ہے، جاتی نہیں. پہلے اس کا وارث کوئی نہیں بنتا تھا، جب 18 لاکھ کا اعلان ہوا تو 1800 نکل آیا. کہنے لگے جی ساڈا بھی تایا لگتا سی، ہمارا بھی خالو لگتا تھا، دور کی رشتہ داری تھی. اب یہ وارث کس کے؟ بابا جی کے پیسوں کے؟ بولیے گا. تو کیسی ظالم چیز ہے، عزت سے جینے بھی نہیں دیا اور اب مرے ہیں تو اب عزت سے مرنے بھی. اور آج تک لوگ، میں نے تو نام نہیں لیا لیکن لوگ نام لے لے کے گفتگو کرتے ہیں اور کس کس انداز میں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اللہ ان پہ کرم فرمائے. لیکن عزیزو یہ دیکھیے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عادتاً بھیک مانگتا ہے اور مانگتا رہتا ہے عادتاً، ضرورت نہیں ہے اس کو، عادتاً بھیک مانگتا ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی، خالی ڈھانچہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جب آئے گا. ضرورت نہیں ہے. اور میں عرض کروں آج آپ کو سینکڑوں لوگ ایسے ملیں گے جو روٹی کے لیے نہیں رو رہے، کار کوٹھی بنگلے کے لیے رو رہے. گزارا ہو رہا ہے، 2 وقت کی روٹی عزت کے ساتھ گھر میں اللہ عطا، موٹر سائیکل بھی ہے اور اللہ موٹر سائیکل کا تیل بھی دے رہا ہے، یہ بھی گزارا ہے. لیکن چکر کیا ہے؟ میں سیٹ نہیں. وہ سیٹ کدھر نام ہے بھلا جی؟ سیٹ اس چیز کا نام ہے کہ ایک پلاٹ گکھڑ میں، دوسرا جو وزیر آباد میں ہاؤسنگ سوسائٹی بنی اس میں، تیسرا کینٹ میں، چوتھا ڈی سی کالونی میں، 5واں ڈی ایچ اے میں، اور چھٹا وابڈا ٹاؤن میں، اور 7واں فضائیہ ٹاؤن میں. 8ویں کی باری آئی تو 2 فٹ قبر میں بچوں نے اتار کے لڑنا شروع کر دیا، کہا یہ میرا ہے، وہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، لڑائی شروع ہو گئی. اس چیز کا چکر ہے. ورنہ 2 وقت کی روٹی اللہ نے وعدہ کیا ہے، رب کریم عطا فرما رہا ہے، رہنے کو چھت اللہ دے رہا ہے، پہننے کو لباس اللہ عطا فرما رہا. اس چکر میں جب سے الجھے ہیں تب سے ہاتھ پھیلے ہیں مسلمانوں. ایسے بھی لوگ ہیں جن کی زمین ہے کئی کلے، لیکن وہ پردیس میں بھاگ رہے ہیں، پھر رہے ہیں. کس مقصد کے لیے؟ اس کو بڑھانے کے لیے کہ وہ 50 کلے ہیں تو 100 ہونا چاہیے، 100 ہے تو 200 ہونا چاہیے، اور 200 ہے، بس یہ چکر ہے. لیکن کہیں کسی جگہ بریک کنات والا معاملہ ہی کوئی نہیں. میرے عزیز یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو ضرورت کے لیے مانگے، بغیر ضرورت کے جو مانگے، بغیر ضرورت کے، اس نے 1 پیسہ اگر لیا ہے تو 1 انگارہ لیا، اور بغیر ضرورت کے جس نے سوال کیا 2 پیسے مانگے تو 2 انگارے لیے، 3 پیسے مانگے تو 3 انگارے لیے. فرمایا اس کی مرضی ہے، تھوڑے انگارے اکٹھے کر لے یا زیادہ انگارے اکٹھے کر لے، بغیر ضرورت کے، بغیر خواہش کے، بغیر طلب کے. ناراض نہ ہوئیے گا، جو لوگ گھر میں مکان ہے اچھا ہے اور ساتھ والا پلاٹ لینے کے لیے پیسے اکٹھے کرتے پھرتے ہیں، ان کو کیا مصیبت پڑی ہے؟
لوگوں کے آگے رسوا ہونے کی، ہاتھ پھیلانے کی، پلاٹ کے لیے کیا ضرورت ہے اس کی؟ گھر میں چھت ہے، رہنے کو جگہ ہے، گزارا ہو رہا ہے، لیکن کیوں اپنے آپ کو، اور پیسے بھی پاس کوئی نہیں، اگر تو پیسے ہیں تو جائز ہے، جائیدادیں جتنی مرضی بنائے، ہیں بھی نہیں، اور کبھی خالہ سے کبھی پھپھی سے نہیں دیے تو ناراضگیاں چل رہی ہیں، مسائل بن رہے ہیں، اختلافات ہو رہے ہیں، قطع تعلق ہو رہا ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، چکر کیا ہے؟ صرف ہوس اور پیسے کے لیے دوڑ۔ اقبال کہتا ہے غیرت ہے بڑی چیز جہانے تب و دو میں، غیرت مند رہے، باوقار رہے گا، غیرت مند رہے، حسین رہے گا، غیرت مند رہے۔ اچھا، سب سے حسین طبقہ کون سا ہے؟ سب سے حسین طبقہ قرآن پاک نے بیان کیا، کہا ان فقیروں کا طبقہ سب سے حسین ہے، پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا لیکن رہتے باوقار طریقے سے، جیب میں کچھ نہیں ہوتا پر رہتے، بینک بیلنس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن کوئی آتا ہے تو روٹی کھا کے جاتا ہے، چائے پی کے جاتا ہے، کوئی لینے آتا ہے تو اس کی ہتھیلی میں کچھ نہ کچھ رکھ کے ہی بھیجتے۔ لو قرآن سنیے، دیکھیں نا کیسے عظیم لوگ ہیں، سفید پوش ہیں، جیب میں کچھ بھی نہیں، اللہ تعریف کر رہا ہے، اللہ تعریف کر رہا ہے۔ دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 273، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ سب سے بہترین مال کون سا ہے جو ہم خرچ کریں؟ سب سے بہترین مال کون سا ہے؟ تو جواب نبی پاک کو دینا چاہیے تھا، لیکن جواب اللہ عطا فرما رہا ہے۔ کن لوگوں کے بارے میں؟ وہ رسول پاک کے غلام جو مسجد نبوی میں قیام کرتے تھے، جن کی تعداد 70 سے شروع ہوتی تھی اور 350 ساڑھے 300 تک جاتی تھی۔ یہ وہ درویش صفت لوگ تھے جو مسجد میں رہ کے تعلیم حاصل کرتے تھے، وقت نہیں ملتا تھا تجارت کرنے کا، کاروبار کرنے کا، کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، بھاگنے نہیں جاتے تھے، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ۔ جب انہوں نے تیرے ہاتھ میں چنگیر دے دی کہ روٹیاں مانگ کے لا، اور تیرے ہاتھ میں برتن دے دیا کہ سالن کٹھا کر کے لا، تو کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ؟ مانگنے نہیں جاتے تھے، مسجد میں رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر تھے، جناب سلمان فارسی تھے، حضرت ابو ایوب انصاری کے بچے تھے، حضرت ابو ہریرہ تھے، جناب بلال حبشی تھے، حضرت عبداللہ مزنی تھے۔ کہتے ہیں 15 دن تک روٹی نہیں دیکھتے تھے، ایک کھجور کھاتے تھے، سارا دن نکل جاتا تھا۔ اور جب کوئی پوچھتا تھا حال کیا ہے تو ہم کہا کرتے تھے خدا کا شکر ہے جس نے نبی پاک کے قدموں میں جگہ عطا فرما رکھی، خدا کا شکر ہے رسول اللہ کے قدموں میں جگہ عطا فرما رکھی ہے۔ میرے دوستو، ایک دن ان غریبوں سے درویشوں سے حضور نے فرمایا بتاؤ یار، حضرت ابو ذر غفاری بھی تھے، حضور نے فرمایا ابو ذر بتاؤ سارے امیری کس کو کہتے ہیں، فقیری کس کو کہتے ہیں؟ پوچھ کن سے لیا؟ جو ہیں ہی غریب، سارے بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ بھائی امیر کون ہوتا ہے؟ اور جی ویسے کون ہوتا ہے؟ ہمارے نزدیک وہ غریب ہے جس کی کو 10 کلے پہلی نہیں، وہ غریب ہے، ہم نہیں مانتے امیر اس کو، چاہے جتنے مرضی اس نے پیسے بینک میں رکھے ہوئے ہوں۔ کہا امیر کون ہے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے سونے سیدھی سی بات ہے، امیر وہ ہے جن کے پاس پیسے ہیں، جائیدادیں ہیں، غریب ہم ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی، فرمایا امیر وہ ہوتا ہے جو دل کا امیر ہوتا ہے، اور فقیر وہ ہوتا ہے جو دل کا، جس کے یہاں فقر ہے وہ فقیر ہی ہے، جس کی عادت ہے رونے کی وہ روئے گا، اور جو دل کا امیر ہے وہ سفید پوشی سفید۔ حضرت عبد الواحد زید حضرت حسن بصری کے خلیفہ تھے، ایک دن ملنے گئے تو پھٹے پرانے کپڑے پہنے، تو آپ نے فرمایا عبد الواحد تیرے پاس اچھے کپڑے نہیں، اچھے کپڑے نہیں تیرے پاس؟ تو کہا حضور میں درویشی میں رہنا چاہتا ہوں، سادہ لباس پہنتا ہوں۔ فرمایا تو درویش نہیں، تو لوگوں کو کہتا ہے میرے پاس کپڑے نہیں، مجھے کپڑے لے کے دو، یہ کپڑے پہن کے بتلاتا پھرتا ہے تو لوگوں کو۔ حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2000 دینار کا جوڑا پہن کے ممبر پہ بیٹھتے تھے، 2000 دینار کا جوڑا پہن کے ممبر پہ بیٹھتے تھے۔ ایک دن بیٹا کہنے لگا حضور گھر میں تو کئی دفعہ روٹی نہیں پکتی، تو آپ باہر نکلتے ہیں تو سج بن کے نکلتے ہیں۔ فرمایا دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں جو محمد کے ٹکڑے کھاتے ہیں اللہ بڑی عزت عطا فرماتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں لوگوں کو اپنا فقر کیوں بتاؤں؟ میں جانوں میرا خدا جانے، میں جانوں میرا رسول جانے، میں بن سمر کے نکلتا ہوں۔ قرآن پاک نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا۔ صحابہ نے کہا حضور کس پر خرچ کریں؟ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقیروں پہ خرچ کرو
جو راہ خدا میں رکے ہوئے، جو دین کی تربیت کے لیے اپنے آپ کو سجانے سنوارنے کے لیے رکے، ان پہ خرچ کرو۔ یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین پر چلنے کا موقع نہیں پاتے کہ جا کے کمائی اکٹھی کر کے لائیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، فرمایا چونکہ وہ سوال نہیں کرتے تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے غنی ہیں، وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، کشکول طلب دراز نہیں کرتے، تو وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے قرآن پاک کے انداز اختیار کر رہا، سوال نہیں نہ چونکہ کرتے، مانگتے نہیں پھرتے، تو لوگ سمجھتے ہیں بڑے غنی ہیں، بڑے غنی ہیں۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ تعرفہم بسیماہم، فرمایا تو انہیں ان کی صورتوں سے پہچان لے گا، ان کی شکلیں بتائیں گی، یہ بھیک مانگ کے نہیں کھاتے، یہ خودداری کے ساتھ زندگی گزارتے، ان کے چہرے بتلائیں گے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، گڑ گڑا کے سوال نہیں کرتے کہ مجھے بھی دینا، مجھے بھی، اس چکر میں نہیں پڑتے۔ وما تنفق من خیر، اور جو ان پہ خرچ کرے گا فإن اللہ بہ علیم، اللہ اسے جانتا ہے۔ فرمایا سفید پوشی ہے، اگرچہ پیٹوں میں کچھ نہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنے ظاہر کو اس طرح رکھا ہوا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ لپٹ لپٹ کے سوال کر رہے ہیں۔ یہ مجھے ایک مولانا صاحب کہنے لگے، حضرت جی میں نے اپنے گاؤں سے نا اس دفعہ کھالیں نہیں لی، میرا دل نہیں چاہا، امام مسجد ہے، کہنے لگے میں نے کھالیں نہیں لی تو مجھے ایک بابا جی کہتے مولوی کیڑا بینک لوٹنا ہے تینوں کلاں دینے ہیں تو لینا نہیں، تو میں نے کہا اس لیے نہیں لی کہ میرے بچے تھوڑی خود ہی بیدار کر کے باہر نکلیں، ایسا نہ ہو کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سوال نہیں نہ کرتا ہے، کہتا یار کوئی بات نہیں میں آ جاؤں گا، اس کو لوگ یہ بھی نہیں کہتے تو آئے گا کیسے اور تو رہے گا کیسے، کہتے ہیں اس کی بڑی موج ہے، کھاتا پیتا ہے خیر صلی اللہ ہے۔ حالانکہ انداز کیا ہے کہ اپنا آپ ظاہر کرنا چاہتے۔ لو سنیے، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ثوبان بن مالک سے فرمایا ثوبان ادھر آ، کیوں بیٹھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے دور بیٹھ کے چہرہ دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ سے پیار بڑا کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کھڑا ہو جا۔ حضرت ثوبان بن مالک کھڑے ہوئے، نبی کریم نے سینے سے لگایا، فرمایا میرے ساتھ ایک وعدہ کر، اگر تو میرے ساتھ وعدہ کرے گا تو میں مدینے کے فرش پہ کھڑا ہو کے تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، وعدہ کر میرے ساتھ۔ حضرت ثوبان بن مالک غریب آدمی، پھٹا پرانا لباس، غریب ہے، کہا یا رسول اللہ حکم۔ فرمایا تو مجھے ضمانت دے کہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، ضمانت دے، خوددار رہے گا، باعزت رہے گا، باوقار رہے گا، وعدہ دے۔ یا رسول اللہ وعدہ کرتا ہوں۔ فرمایا جا پھر میرا بھی وعدہ ہے، تجھ سے کوئی سوال جواب نہیں پوچھا جائے گا، قیامت میں تو آئے گا تو تیرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں۔ خودداری کے ساتھ وقت گزار، عزت نفس کے ساتھ وقت گزار، اپنے آپ کو باوقار رکھ کے وقت گزار۔ گردن کو جھکا دیتا ہے یہ خیرات کا پتھر، گردن کو جھکا دیتا ہے یہ خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ دوستو یاد رکھنا، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی، بولیے گا، مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے۔ ایک بات ایک درویش شاعر کی سنانے لگا ہوں، اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائے، اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائے۔ درویش سادہ شاعر ہے اور بیچارے کپڑے پھٹ گئے ہیں، چوک میں بیٹھا ہے، جگہ بھی کوئی نہیں، تو ایک شخص گزرا تو دو آنے خیرات رکھ گیا، تو شاعر کیا کہتا ہے، اس کو پیچھے سے آواز دے، کہتا ادھر آ، کہتا اٹھا اب اپنے پیسے، میں اور التجائے کرم آپ سے کروں۔ خودداری دیکھو، عزت نفس دیکھو۔ اقبال کیا کہتا ہے، کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کر ہی پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، دے نہیں سکتا تو اپنے لیے تو قابل ہو جا۔ کہتا ہے اٹھا اپنے پیسے اور نکل جا، میں اور التجائے کرم آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، یہ بھیک اس کو دیجئے گا جس کا خدا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا اس رب کا ماننے والا ہوں جو مجھے کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، اٹھا اپنے دو آنے لے جا، ابھی گردن جھکاؤں گا، میرا خدا میرے لیے خزانوں کے دروازے کھول دے گا۔ یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا
خدا نہ ہو میرا تو ہے. مرزا غالب تھے نا، ان کا ایک دوست کہنے لگا مرزا صاحب سے، کہنے لگا میں لکھنؤ جا رہا ہوں، میرا دلی میں کام نہیں چلتا. حالانکہ رزق حلال کمانے کے لیے پردیس جانا بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے. رسول پاک بھی ملک شام گئے تجارت کرنے، منع نہیں. لیکن اس نے جو بات کہی وہ قابل غور ہے. کہنے لگا میں پیسے کمانے کے لیے لکھنؤ جا رہا ہوں، میرا دلی میں کام نہیں چلتا. تو مرزا صاحب کہنے لگے اچھا لکھنؤ کے خدا کو میرا سلام کہنا. لکھنؤ کے خدا کو میرا بولیے گا سلام کہنا کا کیا مطلب؟ لکھنؤ میں کوئی خدا اور ہے؟ کہنے لگے تو نے کہا نا دلی میں کام نہیں چلتا، تو ہو سکتا ہے لکھنؤ کا خدا اور ہو. اگر چلتا، اگر اللہ نے رزق دینا ہے تو وہ دلی میں بھی دے گا. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کہا میں اور التجائے کرم آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہوئے محمود غزنوی، اور آپ حیران ہوں گے محمود غزنوی کی ساری محنتوں کے پیچھے ایک درویش کا ہاتھ ہے. آج درویش رسوا اس لیے ہیں کہ امیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس لیے رسوا ہیں. جیبیں ٹٹولتے ہیں. جو اپنی جیب سے دینے کا عادی ہو جاتا ہے وہ محبتیں بانٹنے والا ہو جاتا ہے، اسے اللہ پھر بانٹنے کی. ہمارے اسا فرمایا کرتے ہیں جس کنویں سے پانی نکل آئے نا اس سے نیچے تازہ بھی آ جاتا ہے. لکھا ہے اپنے فتاوا میں، کہتے ہیں جس کنویں سے پانی نکل آئے نیچے سے تازہ، تو جو اوپر سے نہ نکلے سارے کا سارا باسی کا باسی. تو اوپر سے پانی نکال، اللہ تجھے تازہ عطا فرمائے گا. تو جب تو نکالتا ہی نہیں تو تازہ کہاں سے آئے گا؟ تازہ کیسے آئے گا؟ حضرت ابو الحسن خرقانی درویش تھے، غزنی سے چلا محمود غزنوی، غزنی سے حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس آیا ملنے. اور جب بستام پہنچا ملاقات کرنے تو پیغام بھیجا. کہنے لگا ان سے کہو کہ میں ملنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کیا پیغام بھیجا؟ کہنے لگے مجھے تو بادشاہ سے کوئی کام نہیں، اس کو کوئی کام ہے تو آ جائے، مجھے اس سے کوئی کام. تو اس نے آیت پڑھی قرآن پاک کی. کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، اولی الامر ہوں، اور امیر کی اطاعت ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ فرماتا ہے اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی، اولی الامر کی بھی. تو حضرت ابو الحسن خرقانی کہنے لگے ابھی میں اطیع اللہ و رسول میں ہوں، یہ پوری کر لوں پھر اولی الامر کی بھی کر لوں گا. ابھی یہاں تک ہوں، ذرا مجھے یہ پوری کر لینے دے، پھر میں آگے بڑھوں گا تو تیری بات مانوں گا. آ گیا بادشاہ، آ گیا خود آیا. اور جب حضرت ابو الحسن خرقانی کے دروازے پہ پہنچا تو آپ نے اٹھ کے استقبال نہیں کیا. بادشاہ وقت، ہزاروں لاکھوں کا مربع میل کا حکمران، ایک درویش گدڑی پوش کے پاس آیا ہے لیکن اٹھ کے استقبال نہیں کیا. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہا اٹھ کے استقبال ہی نہیں کیا. آیا بیٹھ گیا سامنے آ کے، بات چیت ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی. کہنے لگا حضور یہ کچھ نذرانہ ہے قبول کر لیں. اشرفیوں کی تھیلی بڑھائی. آپ کہنے لگے اچھا قبول کرتا ہوں، رکھ دے. رکھ لی. ایک خشک روٹی کا ٹکڑا دیا، کہا بادشاہ یہ میری میزبانی ہے قبول کر لے. بادشاہ نے وہ ڈالا نہ منہ میں، تو بادشاہ تھا اعلیٰ غذائیں کھانے کا عادی، خشک ٹکڑا نگلا نہ گیا. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور گلے میں اٹک گیا ہے. کہنے لگے جس طرح بادشاہوں کے گلے میں خشک ٹکڑے اٹک جاتے ہیں نا، فقیروں کے گلے میں بھی اشرفیوں کی تھیلیاں اٹک جاتی ہیں. یہ فقیروں کے گلے میں اٹک جاتی ہیں، یہ مجھے نہیں چاہیے، اٹھا لے لے جا، یہ اٹک جاتی ہے میرے گلے میں. بادشاہ نے لفظ سنے تو آگے بڑھ گیا. کہنے لگا حضور میں نے آپ کے مجمع میں چرچے سنے تھے، آج تنہائی میں پتہ چلا واقعی آپ اللہ کے نیک بندے ہیں. تنہائی میں پتہ چلا اللہ کے نیک بندے ہیں. جھک کے سلام لینے لگا. جب جانے لگا تو حضرت ابو الحسن خرقانی اٹھ کے ملے، دروازے تک چھوڑنے آئے. کہنے لگا مجھے بھی آپ کی سمجھ نہیں آئی، ملنے آیا تھا تو استقبال کوئی نہیں، جا رہا ہوں تو دروازے تک آئے ہو، معاملہ کیا ہے؟ فرمانے لگے جب تو آیا تھا تو بادشاہ تھا، جا رہا ہے تو فقیر بن کے جا رہا ہے. فقیر کی عزت کرنا میری ذمہ داری ہے، میری تربیت کا حصہ ہے، اور بادشاہ کو قریب نہ پھٹکنے دینا یہ بھی میرے مزاج کا حصہ ہے. میرے عزیز یاد رکھ، جب تیری خودی بیدار ہوگی، عزت نفس تیری قائم ہوگی، وقار کے ساتھ جیے گا تو سر اٹھا کے جیے گا. شیخ سعدی کہتے ہیں حاتم تائی سے کسی نے پوچھا، کہا حاتم تائی تو نے بڑی سخاوت کی ہے،
کبھی کوئی عجیب واقعہ؟ کہنے لگا ہاں ہوا ہے۔ عجیب واقعہ ہوا کا وہ کیا؟ کہنے لگا میں نے پورے شہر کی روٹی پکائی، سارے امیر غریب فقیر مالدار عہدیدار سب آ گئے روٹی کھانے۔ تو میں نے کہا ذرا گھوڑے پہ چڑھ کے دیکھوں شاید کوئی نہ بھی آیا ہو۔ تو کہتے میں گیا، نکلا چہرے پہ نقاب ڈال کے جنگل کی طرف میں گیا تو ایک سفید داڑھی والے بزرگ لکڑیاں چن رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آج حاتم طائی کی دعوت ہے، میں بھی جا رہا ہوں، آپ نے نہیں جانا؟ چلے؟ تو کہنے لگا جسے ہاتھ سے کما کے کھانے کا مزہ آ جائے وہ حاتم طائی کے دروازے پہ کیا لینے جائے؟ تو مجھے بڑا مزہ ہے، میں ہاتھ سے کما کے کھاتا ہوں، تو جا۔ کہتے میں اٹھنے لگا تو مجھے کہنے لگے ادھر آپ بات سن۔ میں واپس آیا تو 5 آنے جیب سے نکالے، کہنے لگے حاتم طائی کو نہ بتانا، وہاں جو لانگری لنگر بانٹ رہا اسے کہنا 5 آنے میرا بھی حصہ ڈال لے، شہر کے سارے لوگ گئے ہیں چلو میں بھی حصے دار بن جاؤں۔ حاتم طائی کہتا ہے میں کھڑا تھا، مجھ پہ بجلی گری، میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میرے پاس تو پیسے ہیں تو میں حاتم طائی ہوں، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تو مجھ سے بھی بڑا حاتم طائی ہے، کچھ بھی نہیں تو مجھ سے بڑا حاتم طائی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے آ کے کہا حضور کچھ دیجئے گا، پر میں کچھ بھی نہیں تیرے پاس، کچھ نہیں۔ کہا حضور ایک پیالہ ایک کمبل ہے، ایک پیالہ ایک کمبل، تو میں لے آ۔ کیا کرتا ہے پیالے سے؟ کہا حضور پانی پیتا ہوں۔ کمبل سے کیا کرتا ہے؟ آدھا اوڑھ لیتا ہوں، آدھا بچھا لیتا ہوں، رات گزارتا ہوں۔ فرمایا لا، وہ لائے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کوئی خریدے گا؟ صحابی کہنے لگے 1 دینار دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں بڑھاؤ، 2 دینار دیتے ہیں۔ 2 دینار اس کو دیے۔ فرمایا 1 دینار کی روٹی لے جا گھر والوں کے لیے، 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا۔ وہ کلاڑا خرید کے لایا۔ تو کیسا مزدور ہے جس کی مزدوری کا بندوبست رسول کریم فرما رہے ہیں۔ میرے نبی کریم نے دست مبارک سے دستہ اس کلاڑے میں ٹھوکا، رسی عطا فرمائی، فرمایا لے جا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ، فرض نماز کے لیے آنا، 15 دن تک میں تیرا چہرہ نہ دیکھوں، جا جا کے محنت کر، جا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور گردن کو جھکا دیتا ہے یہ خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ جا جا کے تو کمائی کر۔ 15 دن کے بعد آیا، حضور نے فرمایا کیا حال ہے؟ کہا سونیا پہلے ایک کمبل تھا، اب سارے گھر والوں کے بسترے بن گئے ہیں۔ 15 دن تک سویا تو میں ٹھنڈ میں ہوں پر سب کے بسترے بن گئے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ پہلے میرے لیے پیالہ تھا، اب سب گھر والوں کے برتن بن گئے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناج ڈال کے، گھر والوں کو کھلا کے، کپڑے دے کے، اور تیری تربیت پہ قربان جاؤں مدینے کے غریبوں کو کھلا کے 10 دینار نذرانہ دینے آ گیا ہوں۔ 10 دینار نذرانہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اپنی دنیا چھوڑ دیجئے دیکھنا غیروں کی طرف، چھوڑ دیجئے کشکول طلب، کبھی اس سے مانگا کبھی اس سے مانگا، کبھی سعودی عرب مانگنے گئے، کبھی امریکہ مانگنے، کبھی توڑ دیجئے۔ اقبال کہتا اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقہ ہے زندگی۔ جو سہارے لے کے جیتے ہیں وہ گر جایا کرتے ہیں، اور جو خدا کو سہارا بناتے ہیں اللہ انہیں ہمیشہ ان کا بازو تھام کے رکھتا ہے۔ خدا کی رحمت ان کے قریب۔ نوجوانوں چھوڑ دو تکیے لگانے، چھوڑ دو سہارے ڈھونڈنے، خدا کی طرف دیکھو۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماتے ہیں جو مجھ پر بھروسہ کرے